الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فقد قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام دل بدل سکتے ہیں
دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں، زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر بدل جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی، علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل صد احترام بڑی تعداد میں تشریف فرما علماء کرام، خصوصاً مفتی حسن صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، مولانا محبوب صاحب، اور میں غالباً 11ویں مہینے میں ہماری بھتیجی کا نکاح پڑھانے کی نیت سے آنے ہی والا تھا، مولانا شعیب صاحب کی بچی، لیکن اللہ نے اسی وقت پہنچا دیا۔ جاوید میاں کی بڑی کوششیں، انس میاں کی بڑی محنتیں رنگ لائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے میں نام نہیں جانتا ہوں، لیکن آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے بہت ہی قابل صد احترام بڑی تعداد میں نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اگر میری آواز میری بہنوں تک پہنچ رہی ہوگی تو بہت ہی قابل صد احترام خواتین اسلام، آئیے، ظاہر بات ہے کہ یہاں تو پورا 1 گھنٹے کا سما بن گیا، ایک سے ایک شاعر بھی یہاں موجود ہے، ماشاءاللہ صوفیانہ کلام بھی مفتی حسن صاحب نے سنایا،
قاری اسماعیل صاحب کی زبردست انداز میں تلاوت ہوئی، اور میرا خیال قاری رشید صاحب ہے نا، نعت کنہوں نے پڑھی؟ قاری سعید صاحب نے ایک ماحول بنا دیا، اور میں بھی گنگناتے ہوئے بیٹھ گیا، تو تقریباً 1 گھنٹہ تو چلا گیا ہے نا۔ اب اپن 20-20 کھیلیں گے، کیا کھیلیں گے ہے نا، 20-20 کھیلیں گے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے ٹیسٹ کھیلنا بھی آتا ہے اور ون ڈے بھی آتا ہے۔ بڑا پیارا علاقہ ہے یہ، مجھے اسماعیل صاحب نے بتایا کہ اس کا نام ہے مسلم سوسائٹی، ہے نا، ظاہر بات ہے۔ تو اب مجھے بھی کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، ویسے بھی آج آزادی کا دن ہے، اس لیے میں بھی آزاد ہوں۔ میرا اپنا ایک انداز ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، تھکے تو بہت ہوتے ہیں لیکن بلوانے والی ذات کس کی ہے بولو، ایک بار زور سے بول دو، بلوانے والی ذات کس کی ہے؟ دیکھو دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن سے ایمان پر محنت کی جاتی ہے، تو تھوڑا سا وہ بھی آپ چسکا لے لیں اور ایمان کو بھی تازہ کر لیں۔ پورا مجمع اللہ اللہ بولتے جانا، میں جو بولوں گا پھر آپ نے اللہ بولنا۔ بولو بلوانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ پورا مجمع بولے، زندگی کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کی۔ موت کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ نفع کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ نقصان کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ کورونا کا لانا کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ کورونا کا بھگانا کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کی۔ یہ ساری حکومتیں کس کے ہاتھ ہے؟ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، سب کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے۔ تو جب سب اللہ کے ہاتھ ہے تو ان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے بولو، کچھ بھی نہیں ہے، ترنگا ہے، کچھ بھی نہیں۔ آؤ، میں جو بھی اللہ بلوائے گا، بہت ساری چیزیں ذہن میں رہتی ہے لیکن اللہ ہی بلوائے گا، اور جو اللہ کو بلوانا ہوتا ہے وہی وہ بلواتا ہے موقع کی مناسبت سے، اور جتنا آپ کا اخلاص ہوگا اتنا میں بول پاؤں گا، جتنی آپ کی محبت ہوگی، جتنا اخلاص کے ساتھ آپ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو سنیں گے، جتنا آپ میں اخلاص ہوگا اللہ اتنا مجھ سے بلوائے گا۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسا آپ سنتے ہیں۔ چلیے آئیے، بڑے پیارے انداز میں آپ نے اللہ کے کلام کو سنا، اور آج کا عنوان غالباً آپ کے پاس میں آیا تو میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سچا دیش بھکت مسجد رحمانیہ میں بیان کر رہا ہے اور اپنے سینے پر ترنگا لگا کر بیٹھا ہے۔ چھپری لوگ نہیں ہم لوگ، سمجھ رہے آپ؟ چھپری سمجھتے ہیں، ڈپلیکیٹ لوگ ہم لوگ۔ ہم سچے عاشق ہیں، اوریجنل عاشق ہے، دور دور تک ہمارے خون کے قطروں میں بھی نقلی پن محسوس نہیں ہوگا۔ چلیے آئیے، اب میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں، اور بہت سارے اہم موضوعات میرے ذہن میں ہیں، اور گودرا کے آپ کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ گودرا کی محبت بھی بڑی عجیب ہے، اتنی محبت کرتے ہیں کہ دم نکلنا باقی رہتا ہے۔ وہ بیچارہ شہاب بھی یہاں سے گزرا، کیوں؟ تو میں نے اپنے چینل پر وہ پوری خبر لگایا، اسماعیل صاحب وہ شہاب بھی گزرا تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہیں پر اس کا طواف ہو جائے گا۔ تو خیر، گودرا والوں کی بڑی محبت ہے، بڑا اخلاص ہے، بڑا پیار ہے، سمجھ رہے آپ؟ نہ وہ سونے دیتے ہیں نہ آرام کرنے دیتے ہیں۔ یہ جاوید میاں جو ہے ساتھ میں ہو تو کہاں سے آرام ہوگا؟ آئیے، آج 15 اگست 1947 کو اس ملک نے آزادی کی صبح دیکھا۔ آج آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے ملک میں تو ایک بات آپ کو کہوں گا کہ ابھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے، اتنا چرچا، ہر گھر ترنگے کا اتنا چرچا، اور ایسا لگ رہا تھا اسماعیل صاحب، مفتی حسن صاحب، مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید آزادی اسی سال ملی۔ سمجھ رہے آپ؟
جو ڈپلیکیٹ لوگ رہتے ہیں نا، جو نقلی لوگ رہتے ہیں، جو جھوٹے دیش بھکت رہتے ہیں، ان کو اپنی دیش بھکتی دکھانا پڑتی ہے۔ میں نے کہا ہم لوگ ہر گھر ترنگا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ہر دل میں ترنگا ہونا چاہیے۔ اور ہم لوگوں نے تو یہ بھی کہا، میں ایک سیاسی نیتا بھی ہوں، ایک سیاسی لیڈر بھی ہوں، میں بالکل الگ اسٹائل میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ میں نے تو وقت کی حکومت سے بھی یہ کہا کہ ترنگوں کو ہمارے محلے میں آ کر مت دیکھنا، ہمارے گھروں پر مت دیکھنا کہ ہمارے علاقوں میں ترنگے لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پروجوں نے ہمیشہ اس دیش کی حفاظت کی ہے، اور اس دیش کو آزادی دلانے میں ہمارے بزرگوں کا اتنا خون بہا ہے کہ ہم گرو سے کہہ سکتے ہیں، فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے لیے جتنی قربانیاں اور جتنا خون ہمارے بزرگوں کا بہا ہے، دوسری قوموں کا اتنا پسینہ بھی بہا نہیں۔ یاد رکھیں آپ، تو دیش بھکتی کا ثبوت ہمارے ہر گھر ترنگے سے نہیں ملے گا، ہمارے دلوں میں ترنگا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ چلو اتنا تو اچھا ہوا۔ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ جو ہے وہ دیکھو قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے یہ چال چلتے ہیں، یہ منصوبے بناتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ نہیں جانتے کہ سب سے بہترین پلان بنانے والا پلانر کون ہے؟ بولو زور سے، اللہ۔ تو یہ پلان کچھ بناتے ہیں اور ہو جاتا کچھ اور ہے۔ اب انہوں نے ترنگا مہم چلائی تو میں نے آج احمد آباد میں کھل کر یہ کہا، گجرات کے راجدھانی میں نے کھل کر یہ کہا کہ چلو اللہ نے ان سے کام تو لے لیا، ان سے کام تو لے لیا، ان کو دیش بھکتی دیکھنا تھی یا دکھانا تھی وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن اتنا پیا جنہوں نے آدھی صدی تک اور جنہوں نے 50 سال تک اپنے ہیڈ کوارٹر پر اور اپنے آفس پر اور اپنے گھروں پر ترنگا نہیں لہرایا، کم از کم اس بار جھوٹ موٹ ہی صحیح ان کے ہاتھوں میں ترنگا آ تو گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ جھوٹ موٹ ہی صحیح مگر آ تو گیا، اور اتنا ترنگا آیا۔ اس میں 2 پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنا ترنگا ہر گھر پر نظر آیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 70 سالوں میں اتنا ترنگا نہیں بکا تھا جتنا اس بار بکا ہے۔ اور ویسے ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ بیچنے کو صرف ترنگا باقی تھا جو آج بک گیا۔ سمجھ رہے کچھ اشارہ؟ بیچنے کے لیے کیا بچا تھا صرف؟ ارے بولو بھائی، بولو زور سے، کیا بچا تھا؟ تو وہ بھی کافی بکا، کروڑوں کا بکا۔ چلیے آئیے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی ہے۔ یہ داڑھی والے، یہ ٹوپی والے، یہ ملا، یہ امام، یہ مصلوں پر نماز پڑھانے والے، یہ مکتبوں میں اور ہماری اولاد کو قرآن پڑھانے والے، اور سنو سنو سنو، اور ایک بات سن لو گودرا والو، میرا بیان اس وقت صرف گودرا میں نہیں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، امریکہ، انگلینڈ، پورا ملک، جاسوس، مخبر سب دیکھتے ہیں۔ اور میں جان بوجھ کر بولتا ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں پہنچے۔ نہیں سمجھا؟ ہم دبتے دبتے نہیں بولتے، ہم تو کہتے ہیں پہنچے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو آئیے، آج میں وقت کی حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں، صاف طور سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ داڑھی والے، یہ امام، یہ قرآن کے پڑھانے والے، یہ مصلوں پر نماز پڑھانے والے اور ہماری اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے والے، آج جن کو تم اس ملک میں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، جن کو اس ملک میں تم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو، پڑھ لو پوری ہسٹری، پڑھ لو پوری تاریخ، پڑھ لو دارالعلوم دیوبند کی پوری ہسٹری، سن لے اے وقت کی حکومت کہ جن ملاؤں کو آج اس ملک
ملک میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس ہندوستان کی تاریخ ہے کہ اگر یہ ملا اگر میدان میں نہ آئے ہوتے، ان ملاؤں نے اگر جہاد کا اس وقت انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہ دیا ہوتا تو اس ملک کو آزادی آج تک بھی نصیب نہیں ہوئی ہوتی۔ پڑھو آپ تھوڑی سی تاریخ، میں تو آج سرسری آپ کو بتاؤں گا، تیزی سے آگے بڑھتا جاؤں گا، لیکن آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال کر جا رہا ہوں کہ سنو، میرے استاد محترم مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس قوم کو خود کی اپنی ہسٹری، جس قوم کو خود کو اپنی تاریخ معلوم نہ ہو، اس قوم کو مٹانا بہت آسان۔ آج مسلمان احساس کمتری کا شکار ہے، اس کو کانفیڈنس نہیں ہوتا، اگر وہ 3-4 ہندو بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ سر اٹھا کر فخر کے ساتھ، گرو کے ساتھ، ڈیرنگ کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ بات نہیں کر پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خود کو اپنی ہسٹری اور اپنی تاریخ نہیں معلوم۔ او جوانوں، او فیس بک اور واٹس ایپ اور پب جی پر گھنٹوں برباد کرنے والوں، میں آپ کو ایک پیغام دے کر جا رہا ہوں گودرا کے جوانوں کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو، اپنے علماء کی تاریخ پڑھو۔ اتنی قربانیاں دی ہے کہ صرف ایک ٹائم ون ڈے ہسٹری میں آتا ہے کہ صرف ایک وقت ایسا تھا کہ 51,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا تھا۔ دلی کے لال قلعے سے ہسٹری کا جملہ سن لو، تاریخ کا جملہ سن لو کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر کراچی اور لاہور کی سڑکوں تک کوئی درخت، کوئی پیڑ، کوئی جھاڑ ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں پر علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہو۔ ہمارے یہاں کے ایک بڑے شاعر ہے حافظ مشتاق ساحل، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے، یہ جو جملہ میں نے کہا نا کہ دلی کے لال قلعے سے لے کر لاہور اور کراچی کی سڑکوں تک کوئی پیڑ، کوئی جھاڑ، کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا کہ جہاں علماء کی لاشیں نہ لٹکی ہو۔ حافظ مشتاق ساحل نے بڑا پیارا شعر کہا، سنو سنو سنو، انہوں نے کہا کہ اور آج میں وقت کی حکومت کو اور اس ملک کے جھوٹے اور نقلی دیش بھکتوں کو بتاؤں گا کہ علماء نے کتنی قربانیاں دی۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھی، گلے تر بھی ہمارے تھے۔ مفتی حسن صاحب، ہاں، کہ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے۔ وہ کلیاں بھی ہماری تھیں، گلے تر بھی ہمارے تھے، چمن میں ہر طرف بکھرے ہوئے پر بھی ہمارے تھے، اور حدے دہلی سے لے کر سرحد لاہور تک ساحل، ہزاروں پیڑ پر لٹکے ہوئے سر بھی ہمارے تھے، کسی اور کے نہیں تھے۔ یاد رکھیں آپ، ہمارے سامنے جو تاریخ آتی ہے نا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اخیر میں سب نے مل کر لڑی، لیکن 250 سے 300 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ وہ تنے تنہا ہم ہی نے لڑی، ہمارے علاوہ گراؤنڈ پر کوئی تھا ہی نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ اب ایک پریس والے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ لڑی ہے اور شروعات انہوں نے ہی کی ہے، اور میرا جملہ اس نے مجھ سے آبجیکشن لیتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا اتنا خون بہا ہے کہ دوسری قوموں کا اتنا پسینہ بھی نہیں بہا ہے، آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ آپ ہی لوگوں نے جنگ شروع کی؟ تو میں نے کہا دیکھ بھائی، سادی مثال ہے، میں نے کہا بتا انگریزوں نے جب اس ملک پر قبضہ کیا اور انگریزوں نے جب اس ملک کو چھینا تو اس وقت ملک کس کے ہاتھ میں تھا؟ ارے بولو نا زور سے۔ آخری بادشاہ کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر، سنے نام بہادر شاہ ظفر؟ مشہور غزل ہے ان کی، مشہور غزل ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم نا پائیدار میں، عمر دراز مانگ کے
آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں. آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر. تو ملک ہمارا تھا, گھر بہت سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں, گھر ہمارا تھا, انگریز نے چھینا ہم سے, تو جب ہمارا گھر تھا, ہمارا گھر چھینا گیا تو کیس بھی تو ہم ہی لڑیں گے نا. نہیں سمجھا؟ بھائی جاوید کے گھر پر کسی نے قبضہ کر لیا تو مفتی حسن کیس لڑیں گے؟ ارے بولو نا. تو ملک ہمارا تھا, سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں, ملک ہمارا تھا. 700-800 سال تک اس ملک پر ہم راج کر رہے تھے اور بالکل دبنگ انداز میں کر رہے تھے. انگریز مکار آیا, بزنس مین بن کر آیا, تاجر بن کر آیا, سامان بیچنے آیا اور پھر دھیرے دھیرے اس ملک پر قبضہ کرنے لگا. تو جب ہمارے بزرگوں کو لگ گیا کہ انگریزوں کی نیت صحیح نہیں ہے تو وہیں سے جنگ شروع ہو گئی. تم تو 1857 کے بعد بات کرتے ہو اور اخیر کی بات کرتے ہو, لیکن 1601 سے ہمارے بزرگ میدان میں اتر چکے. یاد رکھیں آپ, میں آپ کو حوصلہ دلانے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ کو سمجھو, پڑھو, تاکہ آپ کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل جائے اور آپ کے دل میں یہ یقین اور کانفیڈنس بن جائے کہ ملک ہمارا تھا. بولو, ملک ہمارا تھا, ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا. نہ کسی کے بلاوے سے آئے ہیں, نہ کسی کے بھگانے سے. ارے بولو. نہ کسی کے بلاوے سے آئے ہیں, نہ کسی کے بھگانے سے جائیں گے. اور تو کون ہوتا بھگانے والا؟ کیوں؟ اور یاد رکھو, چلو بیچ میں ایک بات یاد آ گئی مولانا, بیچ میں جو یاد آتے جائے گی کہتا جاؤں گا. دیکھو میں تو حکومت سے کہتا ہوں کہ ایمان والوں کو چھیڑخانی مت کیا کرو, مہنگی. میں نے کہا یہ بھگانے پر سے بات یاد آ گئی کہ آپ نے دیکھا کورونا کے آنے کے پہلے 1 سال تک مسلمان دھرنے پر بیٹھا تھا. کون سا دھرنا؟ CAA, شاہین باغ. مسلمان نعرے لگا رہا تھا کہ ہم یہیں گئے, نہیں جائیں. کیوں؟ مسلمان 1 سال تک کے بیٹھا دھرنے دے رہا تھا. مسلمانوں کی بیٹیاں, مسلمانوں کی عورتیں دلی کے شاہین باغ سے لے کر گودرا شہر تک دھرنے دے رہا تھا. CAA کے خلاف بات کر رہا تھا. حکومت مکاری کر رہی تھی کہ ہم تو CAA کے بہانے سے نکال کر رہے گے, ملک سے نکال کر رہے گے. آخر کورونا آیا. اب میں نے میڈیا میں ایک سوال کا جواب دے دیا اور میں نے کہا کہ کورونا کے آنے کا ہندوستان میں موڑ تھا ہی نہیں. سمجھے آپ؟ لیکن تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے کورونا آیا. قاری صاحب جانتے ہیں آپ, میں نے کہا کہ کورونا کا آنے کا بھارت میں ارادہ نہیں تھا, لیکن تم نے بدماشی کرے. تم ہم کو 1 سال تک ہم چلا رہے تھے ملک ہمارا ہے, نہ ہم کاغذات دکھائیں گے, نہ یہاں سے جائیں گے, مگر تمہارا پلان تھا کہ ہم بھگائیں گے, ملک سے بھگائیں گے, تو تم نے نہیں مانا. آخر اللہ نے کورونا بھیج دیا. اور پھر تم کورونا بھیجنے کے بعد تمہارا سر کیسے بدل گیا. پھر تم جو ملک سے نکالنے کی بات کر رہے تھے, تم ہر موبائل میں ہمارے گھس کر ہم سے کہنے لگے کرپیا اپنے گھروں میں رہیں. نہیں سمجھا؟ ملک چھوڑنا تو بہت دور کی بات. کہاں رہے؟ گھروں میں رہیں, اور گھروں کو ایسا مضبوط پکڑ کر رہیں کہ باہر نکلیں تو ہم ڈنڈا ماریں گے. تو ہوا کہ نہیں؟ ارے بولو, ہوا کہ نہیں؟ تو یہ بھی میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ کو, مسلمانوں زیادہ ٹینشن لینا نہیں, یہ کرنے کو جاتے ہیں ہو جاتا.
کچھ اور ہے. اللہ کہتا ہے یہ چال چلتے ہیں, یہ منصوبے بناتے ہیں, یہ سازشیں کرتے ہیں, یہ پلان بناتے ہیں. واللہ خیر الماکرین, لیکن یہ نہیں جانتے کہ سب سے بہترین پلانر کون ہے؟ اللہ ہے. چلو ایک اور بات سن, ہے نا, دو ہندو پترکاروں نے مجھ سے سوال کیا, کہنے لگے مفتی صاحب ایک بات پوچھنا ہے, ڈرتے ڈرتے پوچھتے ہیں. میں نے کہا پوچھو, کیا پوچھنا ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب یار کورونا میں مسلمان کم کیوں مر رہے ہیں؟ کم کیوں مر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یار باولے چالے تو زیادہ ہم کر رہے ہیں بھائی, بے وقوفی تو زیادہ ہم کر رہے ہیں, باولی حرکتیں تو ہم کر رہے ہیں, ماسک ہم نہیں لگا رہے. ہمارے محلے میں آؤ تو آپ کو ایسا لگے گا نہیں کہ یہاں کبھی کورونا آیا تھا. مسجدوں میں گھسنے کے لیے جھگڑے ہم کر رہے ہیں, تو باولی حرکتیں ہم کر رہے ہیں, پاگل حرکتیں ہم کر رہے ہیں, تو اس اعتبار سے تو مرنا ہم نے زیادہ چاہیے تھا. لیکن تم کہہ رہے ہو کہ مسلمان کم مر رہے ہیں. تو میں نے کہا جواب سنو گے؟ تو کہا کیا بتائیں؟ تو میں نے کہا اس کی بھی وجہ ہے. میں نے کہا کورونا پوری دنیا میں گھوم رہا تھا, پوری دنیا میں گھوم رہا تھا. وہ چائنا سے نکلا, امریکہ گیا, انگلینڈ گیا, مکہ گیا, مدینہ گیا, جاپان گیا, بنگلہ دیش گیا, پاکستان گیا, نیپال گیا. کسی نے کورونا کو چھیڑا نہیں, مگر شیطانی حرکتیں تمہاری جاتی نہیں. کورونا کو تم نے ہندوستان میں لا کر چھیڑخانی کیے. اب اس لیے ہم کم مر رہے ہیں کہ تم نے بدماشی کی. تم نے کیا کیا کہ کورونا پوری دنیا میں گھوم رہا تھا, اس کو کوئی چھیڑخانی نہیں کر رہا تھا, لیکن تم نے شیطانی حرکت یہ کیے, بدماشی یہ کیے کہ کورونا میں بھی ہمارے ساتھ بدماشی کیے. کورونا کو سیدھا تم نے دلی ایئرپورٹ پر اتارا. وہ کورونا سیدھا دلی ایئرپورٹ پر اترا, وہاں سے اس نے ٹیکسی پکڑا, وہ سیدھا مرکز گیا اور وضو کر کے مسلمان ہو کر باہر نکل آئے. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ گئے اشارہ؟ تو کورونا مرکز جانے والا تھا کیا؟ نہیں. کس نے بھیجا ہے مرکز؟ تم نے بھیجا ہے. تمہاری میڈیا نے بھوکی کہ کورونا کہاں سے آیا؟ دلی مرکز سے آیا. تو جب کورونا ایئرپورٹ پر اتر کر سیدھا مرکز گیا, وہاں حضرت سے ملاقات کیا, وضو کیا, نماز پڑھا اور مسلمان ہو کر باہر نکلا, تو تم خود بتاؤ جب کورونا مسلمان ہو گیا تو برادری والوں کو کیوں مارے گا؟ ارے بولو چلو آؤ یارو. خیر, تو میں نے ابھی اسماعیل صاحب سے کہا, حسن صاحب سے کہا, وہاں روم میں کہا کہ میں اس وقت پورے ملک میں مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کا کام کر رہا ہوں, کیونکہ یہ قوم مایوس ہو چکی ہے, یہ قوم بزدل ہو چکی ہے, یہ قوم اپنے اندرونی اعتبار سے ختم ہو چکی ہے, مر چکی ہے. میں پورے ملک میں مسلمانوں کو حوصلہ دلانے کا کام کر رہا ہوں, امید دلانے کا کام کر رہا ہوں, اور ان کے ایمان و یقین کو بنانے کی بات کر رہا ہوں. اس لیے پھر زور سے ایک بار کہہ دینا کہ زندگی بولو کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے. بولو موت کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے. نفع کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے. نقصان کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ کے. تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ آپ کو نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, صرف اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کرو. اور اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں ہیں, حصے دار ہے. اس ملک کی آزادی کا تذکرہ میں کر رہا تھا, تو چلو آؤ پھر میں تھوڑا سا آزادی کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ میں وقت کی حکومت کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کھل کر آپ ہمارے بزرگان دین کا اور ہمارے علماء کا نام لیجئے. چلو اچھا ہوا آج ہمارے پردھان منتری نے لال قلعے سے بھاشن کیا تو انہیں اشفاق اللہ کا نام یاد آ گیا, لیکن صرف اشفاق اللہ تھوڑی ہے. مولانا ابوالکلام کہاں گئے؟ مولانا حسرت موہانی کہاں گئے؟ مولانا محمد علی جوہر کہاں گئے؟ شاہ عبد العزیز کہاں گئے؟ شاہ سید اسماعیل شہید کہاں گئے؟ سید حسین احمد مدنی کہاں گئے؟ یہ پوری لسٹ ہے. میرا جمعرات کو جو لائیو بیان ہوا ہے پورا 1 گھنٹہ اسی
ट्रॉफिक पर हुआ है, उसको आपने जरूर सुनना। 51 बड़े उलमा के नाम मैंने बताया, और वो भी मैंने बताया कि एक ही वक्त में 51,000 उलमाए किराम को शहीद किया गया, लटकाया गया, फांसी के फंदों पर लटकाया गया। और सुन लो, एक अंग्रेज खुद लिखते हुए कहता है अपनी किताब में, उसने लिखा, वो फौज का जनरल था, वो कहता है कि एक रात उलमा ने कैसी कुर्बानियां दी। सुनो, उलमा ने कैसी कुर्बानियां दी कि वो अंग्रेज जनरल कहता है कि एक रात के 1:30-2 बजे के करीब मुझे मेरे रूम के बाहर खैमे लगते थे, खैमे फौजियों के, तो वो कहता है मेरे खैमे के बाहर मुझे कुछ जलने की बू आई, बड़ी खतरनाक बदबू मुझे आई, तो मैं रूम के बाहर निकला, खैमे के बाहर निकला, तो मैंने देखा 40 बड़े बड़े उलमाए किराम, 40 उलमाए किराम को फौज, अंग्रेजी फौज लेकर खड़ी है और आग जल रही है, और अंग्रेजी फौज उनसे कह रही है, उन उलमा से, उन धर्म गुरुओं से कह रही है कि तुम सिर्फ इतना कह लो कि 1857 की बगावत में हम नहीं थे, हम अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हैं, हम मुल्क की आजादी नहीं चाहते, तुम सिर्फ इतना कह दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वो अंग्रेज फौजी जनरल कहता है कि एक आलिम ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि हम नहीं थे, बल्कि 40 के 40 ने खुलकर ये कहा कि 1857 की बगावत में हम थे, अंग्रेजों के खिलाफ हम थे, और खून के आखिर कतरे तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, और इस मुल्क को आजादी दिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वो अंग्रेज फौजी कहता है कि 40 के 40 उलमाए किराम को जलती आग में डाला गया, और 12 से 13 मिनट के अंदर सबका गोश्त और हड्डियां अलग अलग हो गई। ऐसे कुर्बानियां दी है। इसलिए आज मौलाना अरशद मदनी का बयान हुआ दारुल उलूम देवबंद में, सुने आपने? खोलकर उन्होंने कहा, मौलाना अरशद मदनी ने खुलकर कहा, और बिल्कुल अलग अंदाज में कहा कि ये क्या जाने आजादी, ये क्या जाने आजादी। और अरशद मदनी ने इसी स्टाइल में कहा, मेरा बाप आजादी की जंग लड़ा था, मेरा बाप 9 साल तक जेल में रहा, मेरा चचाजाद भाई माल्टा की जेल में रहा, हमने देखी है आजादी की जंग और आजादी की कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों की, हमारे बाप और हमारे खानदान की। ये क्या जाने आजादी, मैदान जंग में जो कभी लड़े नहीं, क्यों भाई? और आज हमारे बुजुर्गों की तारीख मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको हमारे नाम भी पसंद नहीं। क्यों? ये नालायक, ये जो मुल्क में इस वक्त अपने आप को वफादार बता रहे हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री है, सुन लो, सिर्फ जुमला करके आगे बढ़ रहा हूं, इनकी तारीख पढ़ो। इनकी तारीख है कि इनके बाप दादा जो आज हमारी देशभक्ति पर उंगली उठा रहे, इनके बाप दादा अंग्रेजों के वफादार, वादा माफ गवाह और अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के मुखबिर और अंग्रेजों के खादिम थे। हमारे बाप दादा नहीं थे, हमारे बाप दादा के तो नाम से अंग्रेज कांपते थे। और सुनो, एक अंग्रेज फौजी लिखता है अपनी किताब में कि 1857 के बाद, जुमला सुनो, वो लिखता है कि 1857 के बाद हमें इंग्लैंड से लेटर आया। इंग्लैंड में अब्बा रहते थे, उनके अब्बा थे ना इंग्लैंड में, तो वो कहता है इंग्लैंड से हमें लेटर आया। क्या लेटर आया? सुनो गोधरा के मुसलमानों, वो कहता है कि इंग्लैंड से लेटर आया कि 1857 की बगावत के असल मुजरिम और असल जिम्मेदार उलमा हैं, उलमा हैं। इंग्लैंड से अब्बा ने इनको खत लिखा कि जहां भी उलमा दिखे मुकदमा भी मत चलाना, सीधा फांसी पर लटका देना। अब मसला ये कि उनको कैसे पता चलेगा कि कौन हाफिज है, कौन आलिम है, कौन उलमा है, कौन मदरसे वाले हैं? तो उनको पहचान बताई गई कि नोट इंसान मत देखना कि कौन आलिम है, दाढ़ी और टोपी वाला दिखा सीधा फांसी पर चढ़ा देना, या उसके सीने या उसके सर में गोलियां डाल देना। तो वो अंग्रेज फौजी कहता है कि हम सिर्फ दाढ़ी और टोपी वाला देखते थे और हम समझ जाते थे कि यह हमारा दुश्मन है। तो इस पर एक जुमला मुझे याद आया इस्माइल साहब, कि उस वक्त भी अंग्रेजों को नफरत किससे थी? दाढ़ी और टोपी वालों से। और आज भी अंग्रेजों की नाजायज औलाद को नफरत किससे है? नहीं समझे आप? अरे भाई
جن کو داڑھی اور ٹوپی سے نفرت ہے، میرا صاف طور سے کلیم ہے کہ ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے۔ داڑھی اور ٹوپی سے نفرت انگریزوں کو تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس ملک میں ہمارے خلاف اگر کوئی سب سے پہلے میدان میں اترا تو وہ یہ داڑھی ٹوپی والے ہیں۔ اور سن لو ایک بات کہ ایک مولانا نے فتویٰ دیا تھا۔ کیا فتویٰ دیا تھا؟ انگریزوں سے لڑنا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ تو میں صرف شارٹ میں کہہ رہا ہوں، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں سے لڑنا فرض ہے۔ تو انگریزوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ ان کے مولانا نے فتویٰ دے دیا کہ ہم کو مارنا فرض ہے، ہم کو مارنا ثواب ہے، تو اب یہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کو مارتے پھریں گے۔ سمجھ لیا؟ تو ہم تاریخ کا یہ جملہ کہتے ہیں کہ وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا ایک فتویٰ تھا، انگریزوں کو مارو۔ کیا فتویٰ تھا؟ مارو۔ انگریز سمجھ گئے یہ ملاؤں کو بہت مانتی ہے قوم، سمجھ گئے، اور آج بھی ملاؤں کو اتنا مانتی ہے۔ علماء نے بھی آج بھی سمجھنا چاہیے کہ الحمدللہ آج بھی مولانا اسماعیل صاحب یہ قوم علماء کو اتنا مانتی ہے کہ اگر پی ایم نے کہا 29ویں روزے کو، اگر نریندر مودی نے کہا کہ مسلمانوں چاند دکھ گیا عید کر لو، کریں گے؟ بولو نا، کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور مسجد کے حافظ جی نے بولے چاند دکھ گیا، تو پتہ چلا ہمارا امام صاحب تو پی ایم سے بھی زیادہ مانتے ہیں۔ تو انگریزوں کے خلاف فتویٰ انہوں نے دیا۔ اور آج سن لو ایک تاریخ کا بڑا عجیب واقعہ، بھگت سنگھ ہے نا، نام سنے نا، بھگت سنگھ آج بھی لال قلعے سے نام لیا گیا اور لیا جانا چاہیے، حق ہے لیا جانا چاہیے۔ بھگت سنگھ کا نام آج ہمارے پی ایم نے بھی لیا۔ بھگت سنگھ کا واقعہ سنو مسلمانوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ عدالت میں ایک جج نے بھگت سنگھ سے پوچھا، کیا پوچھا معلوم؟ بھگت سنگھ ایک بات بتاؤ، تم ہمارے اوپر بم برساتے رہتے ہو، لیکن اتنے سالوں میں مسلمان یہاں پر آئے، انہوں نے ملک پر قبضہ کیا، مغل یہاں پر آئے، انہوں نے قبضہ کیا، تم نے اتنے سینکڑوں سال میں کبھی ایک بھی بم، جیسے بھگت سنگھ سے ایک جج پوچھ رہا ہے کہ تم نے ایک بھی بم آج تک مسلمانوں پہ نہیں پھینکا، مگر انگریز جہاں دکھتے ہیں تم بم پھینک دیتے ہو۔ تو بھگت سنگھ کا جواب سنو۔ بھگت سنگھ نے کہا، جج صاحب، یہ بڑا خطرناک جواب ہے، کوئی بولے گا نہیں۔ بھگت سنگھ نے کہا، جج صاحب، مسلمانوں پر اس لیے آج تک بم نہیں پھینکا کیونکہ مسلمان اس ملک میں آئے، یہی رہے، یہی کمایا، یہی لگایا، اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا، اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنانے میں مسلمانوں نے بڑا رول، بڑا کردار ادا کیا۔ تاج محل سے لے کر لال قلعہ، یہ قیمتی عمارتیں مسلمانوں نے دی، اس کو سونے کی چڑیا بنایا، اور اسی سونے کی چڑیا کو دیکھ کر تم وہاں سے لوٹنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ اور پھر بھگت سنگھ نے ایک جملہ کہا کہ مسلمان یہی آئے، یہی رہے، یہی کاروبار کیا اور یہی پر سب کچھ لگایا، انہوں نے یہاں سے لوٹ کر کچھ نہیں لے گئے۔ تم تو وہ ہو کہ تم گنگا کے کنارے اسپنج بھگوتے ہو تو ہیرے موتی لے کر جاتے ہو اور انگلینڈ میں جا کر نچوڑتے ہو۔ یہ جملے کس نے کہا تھا؟ ارے بولو، بھگت سنگھ نے یہ جملے کہے۔ اور سن لو، آج پھر کیا کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے کیا دیا؟ تو ہم کہتے ہیں مسلمانوں نے ٹوائلٹ نہیں دیا، نہیں سمجھا؟ مسلمانوں نے تاج محل دیا، مسلمانوں نے لال قلعہ دیا۔ ابھی 1.5 مہینہ پہلے جب میں تاج محل گیا کشمیر گھومتے گھومتے، تو میں نے وہاں پر ایک ہندو سے سوال کیا جو رکشہ چلانے والا تھا، کتنا کما لیتے ہو روزانہ؟ تو کہا کہ صاحب 500 600 700 کما لیتا ہوں۔ میں نے کہا دھندا تاج محل ہی پر کرتے ہو نا؟ سمجھ گئے؟ تو بولے ہاں صاحب۔ اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، میں تھوڑی، پورا آگرہ 70% تاج محل پہ کھاتا ہے۔ تو میں نے کہا آگرہ بھی کھاتا ہے
اور میں نے کہا وقت کی حکومت سے کہ اگر مسلمانوں کے ناموں سے اتنی نفرت ہے تو ایک کام کرو نا، تاج محل گرا دو. لیکن تاج محل نہیں گرائیں گے کیونکہ اس سے کروڑوں ملتا. کیا ہوتا؟ کروڑوں ملتا. ابھی 4 دن پہلے کی میری خبر دیکھو آپ، میں نے خود خبر دیا کہ یہ جو رکشا بندھن کا دن تھا، سنو، رکشا بندھن کا جو دن تھا اتنے ٹورسٹ آئے تاج محل میں کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا. تو میں نے کہا تاج محل کو گرایا نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے کھیلتے کھیلتے اتنی قیمتی عمارت دے دی جس سے یہ چور حکومت کروڑوں روپے آج بھی کھا رہی ہے نا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر اتنی نفرت ہے مسلمانوں سے تو دل کھول کر بتاؤ تمہارے ابا نے کیا دیا؟ ایک عمارت تو بتاؤ جس میں آپ یہ بتا سکو کہ اس سے 1000 روپے روزانہ ارے بولو ملتا ہے. چلو آؤ اب میں اہم باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ یاد رکھو مسلمانوں، ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی ہے. اب مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ مولانا مفتی صاحب کسی مقرر کی مجال نہیں کہ وہ ساری چیزیں ایک بیان میں بیان کر دے. میں آپ کو صرف جھنجھوڑ کر جا رہا ہوں. مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر یقین دلاؤ کہ انشاءاللہ ہم اپنے علماء کی قربانیوں کو پڑھیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. ہاں اب میں اس کے بعد میں بڑی اہم باتیں کروں گا. بس آزادی کو ٹچ کرتے ہوئے اتنا ہی بڑھ جاؤ گا کہ آج ہماری ہسٹری بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہماری تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہم تاریخ کو توڑ مروڑ کر بیان کیا جا رہا ہے. لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی. شعر سنو کہ تیرے بدن سے نہ تیری آستین سے آئے گی. ہم ہی شہید ہوئے ہیں، ہم ہی سے آئے گی. بدل رہے ہو جو تاریخ تو بدل ڈالو، ہمارے خون کی خوشبو زمین سے آئے گی. کہاں سے آئے گی؟ کہہ دو سبحان اللہ. ہاں چلو آؤ اب میں آزادی کا صرف اتنا تذکرہ کر کے اب 2-3 اصلاحی موضوع کو بولتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا. آج مولانا دیکھو کتنی بڑی تعداد میں یہاں نوجوان جمع ہیں، کتنی بڑی تعداد میں. مفتی حسن صاحب نے شعر سنایا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. او میری قوم کے جوانوں، او میری قوم کے جوانوں، او میرے لاڈلو، تم بہت قیمتی ہو، تمہاری جوانی بہت قیمتی ہے. خدا کے واسطے میں شارٹلی اور مختصر بات کرتے جاؤں گا 2-3 موضوع پر کہ خدا کے واسطے جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو اور اس جوانی کو ضائع مت کرو. آج کیا ہو رہا ہے کہ آج میری قوم کے جوانوں کی زندگی کو اگر ہم تلاش کریں تو صرف میں شارٹ آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ میری قوم کے جوان کا، ہر جوان کا یہاں دھیان دینا، میری قوم کے ہر جوان کا اگر میں کہوں تو کم سے کم 5 گھنٹہ اس کا موبائل پر جا رہا ہے. وہ بھی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، 5 گھنٹہ اس کا موبائل پر جا رہا ہے. شیطانوں نے پوری طریقے سے گناہوں کا نیٹ ورک پھیلا دیا ہے اور گناہوں کو عام کر دیا ہے. یہ بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو، یہ جو بوڑھے ہیں ان سے پوچھو. ایک زمانہ تھا مولانا، ایک زمانہ تھا کہ پہلے گناہوں کو دیکھنے کے لیے بستی اور گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا. فلمیں دیکھنے کے لیے بستی اور گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا. آج مولانا یہ جوانوں کو شیطانی نیٹ ورک میں ایسا الجھا دیا گیا ہے کہ ساری چیزیں آج 2x2 انچ کے اسکرین کی شکل میں ان کی ہتھیلیوں میں موجود ہے. سارے گناہ ان کی ہتھیلیوں میں موجود ہے. بلکہ مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے ایک کمپنی نے جب موبائل وہ لانچ کر رہی تھی تو ایک کمپنی نے نعرہ لگایا تھا، کر لو دنیا مٹھی میں. یاد ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا کہ بتاؤ، کر لو دنیا مٹھی میں کس کمپنی نے یہ نعرہ لگایا تھا؟ اے ایئرٹیل، بی ووڈافون، سی BSNL، ڈی ریلائنس.
بولو کس نے لگایا؟ ریلائنس نے. لاک کر دیا جائے. بھائیو بہنوں، یہ ریلائنس نے نعرہ لگایا تھا کر لو دنیا مٹھی میں. تو سنو جوانوں، یہ جو نعرہ تھا نا کر لو دنیا مٹھی میں، یہ کر لو دنیا مٹھی میں نہیں تھا، یہ نعرہ تھا کر لو گناہ مٹھی میں. آج سارے گناہ میری قوم کے جوانوں کی مٹھی میں موجود ہے، 2x2 انچ کے اسکرین پر موجود ہے، اور میری قوم کا جوان ہر گناہ کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. بس اس نے موبائل ہاتھ میں لیا، انٹرنیٹ آن کیا، ڈاٹا آن کیا اور لکھا www.america.com. دنیا کی ساری گندگیاں اس کے نگاہوں کے سامنے آ جائے. آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ کورونا کے موقع پر 2 سال تک کے اسکولیں بند رہی، مدرسے بند رہے، مسجدیں بند رہی. 2 سال تک کورونا میں کیا ہوا؟ آن لائن ایجوکیشن. آن لائن ایجوکیشن. رکشا والے کو بھی اس کی بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل لے کر دینا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ اس وقت جب آن لائن ایجوکیشن پھیلنے لگی، عام ہونے لگی، اس وقت میں نے مولانا پورے ملک کے مسلمانوں سے نہیں، دنیا کے مسلمانوں سے کہا کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کے مخالف نہیں ہیں، ہم آن لائن تعلیم کے ورودھی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں پڑھاؤ، تعلیم کو عام کرو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آن لائن ایجوکیشن میں انٹرنیٹ آن ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے تمہاری 9 سال کی بیٹی، تمہاری 12 سال کی بیٹی، تمہاری جوان 15 سال کی بیٹی، تمہارا جوان بیٹا آن لائن وہ کلاس کر رہا ہے، اور انٹرنیٹ شروع ہے. اور انٹرنیٹ کی اس گندی دنیا میں ہر 5 منٹ پر کچھ نہ کچھ گندگیاں اسکرین پر نگاہوں کے سامنے آتی ہے. تو میں نے ماں باپ سے بھی کہا کہ اگر تمہاری بیٹی 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آن لائن موبائل پر ایجوکیشن لے رہی ہے تو گھر کا کوئی بڑا اس کے ساتھ موجود رہے، تاکہ ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کو کوئی شیطان گندگی میں. یہ آج جو واقعات ہو رہے ہیں نا مولانا، شرم آتی ہے کہ ایمان والا مر جاتا تھا، مزدور ہے، کسی مزدور کے ایمان کو خریدنا مشکل تھا، کسی سبزی بیچنے والے کے ایمان کو خریدنا مشکل تھا، ایک جاہل کے ایمان کو خریدنا مشکل تھا. لیکن آج آن لائن ایجوکیشن اور موبائل کی گندگیوں نے میری قوم کی بیٹیوں کو، میری قوم کے جوانوں کو ایسا الجھایا کہ آج میری قوم کی پڑھی لکھی بیٹیاں، افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ میری قوم کی پڑھی لکھی بیٹیاں عدالت میں جا کر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ رہی ہوں. میں اشارہ کس بات کی طرف کر رہا ہوں سمجھ سکتے ہیں آپ. او جوانوں، خدا کے واسطے اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، بدکاری سے بچاؤ. پیارے آقا نے فرمایا کہ جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں، جس زمین پر زنا عام ہوتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کے دروازے زمین اور آسمان سے کھل جاتے ہیں. او جوانوں، اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ. اور سن لو، اگر کوئی یہ سوچتا ہوگا کہ زنا ایک خاص کام کا نام ہے، الحمدللہ وہ تو میں نہیں کرتا ہوں، اگر کوئی یہ سوچتا ہوگا تو وہ غلط سوچتا ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ العینان تزنیان، تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. نبی نے فرمایا والیدان تزنیان، تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. والرجلان تزنیان، اور نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیر بھی زنا کرتے ہیں. اور جوانوں، زنا صرف ایک خاص کام کا نام نہیں ہے. سن لو، نبی نے فرمایا کہ تمہاری آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. نبی نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں. نبی نے فرمایا کہ تمہارے پیر بھی زنا کرتے ہیں. اور آج اگر یہ کہوں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن آج اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ میری قوم کے 80% جوان اپنی آنکھوں اور اپنے دماغ، اپنی سوچ اور اپنی فکروں کا زنا کر رہے ہیں. بولو صحیح بول رہا ہوں؟ اس لیے آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ موبائل آپ استعمال کیجئے، بالکل کیجئے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے. اس موبائل نے کیا تباہی مچایا جوانوں میں کہ وہ اتنا
اے بھائی بالکل اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور کسی سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. کوئی خبر مت لاؤ کہیں سے, میں سب کو نپٹ لوں گا. سمجھ رہے, اچھوں کو نپٹتا ہوں, سمجھ رہے, اس لیے مجھے ڈسٹرب مت کرو سر, کیونکہ کام مجھے کرنا ہے. تو آؤ جوانوں, خدا کے واسطے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ, حرام کاری سے بچاؤ, بدکاری سے بچاؤ. اب ایک جملہ میرے ذہن میں خدا نے ڈال دیا, آج مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ ابھی آپ دیکھو, مثال کے طور پر میں گودرا آیا تو گودرا میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ مفتی صاحب الحمدللہ یہ پورا کے پورا علاقہ اپنے والوں کا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی, ہے نا؟ ہے. اب میں کیا سمجھا رہا ہوں وہ دیکھو, پورا کے پورا علاقہ ہمارا اپنا. لیکن آج مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جب علاقہ ہمارا, مدرسے ہمارے محلے میں, اسکول ہمارے محلے میں, ٹیوشن کلاسز ہمارے محلے میں, ہماری بیٹیاں ٹیوشن جا رہی ہے, مدرسے جا رہی ہے, اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, آج مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں محسوس ہو رہا ہے, لیکن میں احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہماری بیٹیاں غیروں سے نہیں, ہمارے اپنوں سے محفوظ نہیں ہیں. کیا ہم دوسروں سے شکایت کریں؟ چوراہوں پر ہمارے جوان کھڑے ہیں, راستوں میں ہمارے جوان کھڑے ہیں, ہماری قوم کی بیٹیاں اسکول پڑھنے جا رہی ہے, ٹیوشن کلاس جا رہی ہے, قوم کے جوان کھڑے ہیں. ارے میں کیا بات کروں کہ کسی اور سے میری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. آج ہمارے اپنے محلے, ہمارے اپنے شہر, ہمارے اپنے علاقے, میں چینل لے کر بیٹھا ہوں, میں میڈیا لے کر بیٹھا ہوں, میرے پاس ایسی خبریں آتی ہے کہ خبر پڑھتے پڑھتے میری زبان رک جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں جب مجھے یہ پڑھنا پڑتا ہے کہ کسی مسلمان بیٹی کی عزت کے ساتھ اگر کھلواڑ کسی نے کیا ہے تو وہ کسی مسلمان جوان نے کیا ہے. او جوانوں, اللہ کے واسطے اپنے آپ کو بچاؤ. آؤ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, او جوانوں, بہترین تعلیم حاصل کرو. اس لیے میں نے شروع میں جو اشعار پڑھا, میں نے اس میں یہی کہا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو. جوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو, جھوٹی دنیا ہے یہ, دنیا کی نہ شہرت مانگو, صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. علم حاصل کرو. کیوں؟ اگر ہمارے دماغ میں یہ ہوگا, کیونکہ گجرات میں اکثر یہ ہوتا ہے, کبھی برا مت لگنے دینا, ہنستے ہنستے میں کہتا ہوں, کیونکہ گجرات کے کئی گاؤں میں جاتا ہوں میں, تو پتہ چلا یہاں 4 بھائی رہتے ہیں, 4 میں سے 3 باہر ہیں. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی کتنی پڑھے ہو؟ تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ BA ہو گیا, MA ہو گیا, PhD ہو گیا. تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے. تو میں کبھی کبھی ہنستے کہتا ہوں, گجرات کے جب دیہاتوں میں جاتا ہوں جہاں فورن میں لوگ NRI زیادہ ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ شاید, مجھے کئی عورتوں نے بتایا مفتی صاحب ہمارے یہاں زیادہ پڑھاتے نہیں ہیں, ہم لوگوں کے یہاں بڑا ہو کر بس تمنا یہ رہتی ہے کہ وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ فورن جائے گا. تو میں نے کہا شاید پیدا ہوتے وقت, جھولا دیتے وقت کہتی ہوگی لندن جائیں گا, افریقہ جائیں گا, گرین پاسپورٹ لے گا. او یارو کو یہ دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سن لو, میں صاف طور سے کہہ رہا ہوں کہ دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ تخت و تاج کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ دیکھو ہمارے مہاراشٹر میں رکشہ والا CM بن گیا, نہیں سمجھا, اور دلی کا CM جھاڑو والا, اور ملک کا PM. ڈرو مت. ارے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں, وہ خود کہتے ہیں بھائیو بہنوں میں نے اتنے سال تک چاہے. تب آپ دیکھیں کہ تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں. اسماعیل صاحب, اگر یہ تخت و تاج کی حیثیت ہوتی تو پھر کسی چائے والے کو ملک کا تخت نصیب نہ ہوتا.
کوئی حیثیت نہیں ہے۔ او میری مسلم قوم کے جوانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا سب سے پہلا آرڈر قرآن میں اگر کوئی آیا ہے تو روزے کا نہیں آیا، زکوٰۃ کا نہیں آیا، حج کا نہیں آیا، صدقے خیرات کا نہیں آیا۔ قرآن میں یہ علماء سے پوچھنا، 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، عمرے کا آرڈر پہلے نہیں آیا۔ قرآن کا سب سے پہلا آرڈر، آدیش، جو حکم اللہ کا آیا وہ ہے اقرا۔ یہ آئے گا نا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اقرا، پڑھ۔ پہلا آرڈر کیا آیا؟ حالانکہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن نماز کا آرڈر پہلے نہیں۔ حج کتنی پیاری عبادت ہے، لیکن حج کا آرڈر پہلے نہیں۔ زکوٰۃ کا آرڈر پہلے نہیں۔ پہلی آیت جو اتری گودرا والو وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ تو کیوں آخر اللہ نے پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ تو شارٹلی میں آپ کو بتاؤں، علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم پہلے اس لیے دیا کہ وہ خدا جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے کہ جب تک یہ پڑھے گا نہیں تو مجھے بھی نہیں پہچانے گا۔ پڑھے گا تو جانے گا خالق کون، پڑھے گا تو جانے گا مالک کون، پڑھے گا تو جانے گا رزق دینے والا کون، پڑھے گا تو جانے گا زندگی دینے والا کون، پڑھے گا تو جانے گا موت کس کے ہاتھ، پڑھے گا تو جانے گا ہوائیں کون چلاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا بادلوں کو کون لاتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا بارش کو کون برساتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا بارش کو کون روک دیتا ہے، پڑھے گا تو جانے گا یہ سمندر کی موجیں کس کے اشارے پر اٹھتی ہے اور ساحل پر دم توڑ دیتی ہے، پڑھے گا تو جانے گا کہ پاور اور قدرت کس کے ہاتھ میں۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے حکم کیا دیا؟ اقرا، پڑھو۔ او گودرا والو، دولت کے پیچھے مت بھاگو۔ آج دولت کی ہوس لفظ استعمال میں کہہ رہا ہوں کہ دولت کی ہوس ہمارے دلوں میں اتنی بیٹھ گئی ہے، دل دماغ پر اتنی چھا گئی ہے کہ مسلمان قوم، مجھے کہتے ہوئے شرم لگتی ہے کہ مسلمانوں نے حلال و حرام کی تمیز کو بھی ختم کر دیا، اور اچھے پڑھے لکھے دیندار مسلمان بھی بیاج اور سود پر کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ ان کو احساس نہیں کہ بیاج اور سود کتنی خطرناک چیز، کہ نبی نے کہا ہے سود کتنی خطرناک چیز ہے، بیاج کتنی خطرناک چیز ہے، کہ نبی نے کہا ہے کہ سود کا ادنا درجہ، چھوٹا لیول، یعنی سود کا سب سے چھوٹا گناہ اپنی سگی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اور امت سود پر کاروبار، نماز بھی پڑھ رہا ہے اسماعیل صاحب، کچھ لوگ تو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور دھندا سودی کاروبار چل رہا ہے۔ لعنت ہے، اور سود کے کاروبار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور قرآن کے بڑے سخت جملے ہیں۔ اللہ نے بڑے سخت جملے کہا ہے کہ جو سودی لین دین کرے گا، جو بیاج کا کاروبار کرے گا، میں اس سے، دیکھو اللہ کہتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ بتاؤ اللہ سے جنگ میں کوئی جیت پایا؟ فرعون جیتا نہیں، نمرود جیتا نہیں، شداد جیتا نہیں، قارون جیتا، ارے بولو نا بھائی، نہیں، حامان جیتا نہیں۔ تو یہ کون سی کھیت کی مولی ہے؟ حلال لقمے اپنے حلق میں اتارنے کی کوشش کرو۔ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک حرام لقمہ، سن لو گودرا والو، پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک حرام لقمہ اتنا برا ہوتا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا حرام کا ایک لقمہ اگر حلق میں اترے گا، کعبۃ اللہ کا دروازہ اور غلاف پکڑ کر بھی دعائیں مانگے گا تو اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، جب ظلم ہو رہا ہے، جب اتیاچار ہو رہا ہے، جب چاروں طرف سے ہمیں مارا دبایا کچلا جا رہا ہے، ہم اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ آج ہم احساس بھی نہیں کر رہے کہ ہمارے حلق میں لقمہ کون سا جا رہا ہے۔ یہ سوچنا پڑے گا۔ اس لیے آج میں جوانوں سے کہوں گا کہ عیش پرستی ختم کرو، عیش والی زندگی ختم کرو،
وہ علامہ اقبال کا مفتی حسن صاحب نے شعر سنایا کہ علامہ اقبال جوانوں سے کہتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ عیش پسندی ہے، اور آج ہمارا جوان بھی بالکل عیش پسند ہو گیا. اور ہمارا جوان ایسا بھی مولانا عیش پسند ہو گیا کہ محنت سے اتنا اپنے آپ کو وہ بچا رہا ہے اور اتنا کٹ رہا ہے، اور اس کو خود کو اپنے خوبصورت دکھنے کی تمنا اس کے دل میں ایسے آ گئی ہے کہ پہلے بیٹیاں پرس میں میک اپ کا سامان رکھتی تھی، اب الحمدللہ جوان بھی رکھ رہے ہیں. دیکھو آپ جوان میک اپ کر رہے ہیں، جوان سج رہے ہیں. بلکہ میں کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتا ہوں کہ اللہ نے تجھے مرد بنایا تو مرد دکھ. جملہ غور سے سنو، اللہ نے ہم کو کیا بنایا؟ بولو زور سے. اللہ نے کیا بنایا؟ مرد. تو مرد دکھنا چاہیے نا، لیکن کچھ تو دکھتے ہی نہیں کہ مرد ہے. میں ممبئی گیا، لوکل میں بیٹھا تھا، لوکل میں کھڑے رہا، میں جگہ نہیں ملی. سامنے ایک شخص تھا، ایسے ایک دم زلفیں تھی، کانوں میں بالی تھی. میں نے دھیرے سے کہا ایکسکیوز می انٹی، میں راستہ مانگنے کے لیے. تو جیسی میں نے انٹی کہا تو اس نے غصے سے دیکھا، انٹا ہے. نہیں سمجھا. جوان مولانا، جوان کانوں میں بالیاں پہن رہے ہیں، جوان ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رہے ہیں. اگر کسی ہمارے خان صاحب نے، اگر ہمارے ہیرو نے اگر کسی فلم میں فیشن کے طور پر پائل پہن لیا تو یہ مفتی صاحب پائل بھی پہنیں گے، کیونکہ بالیاں تو آ گئی، چوڑیاں تو ارے بولو آ گئی. ہو جوانو، میں کہتا ہوں اللہ نے مرد بنایا تو مرد دکھو. اچھا مرد دکھو گے کیسے؟ ارے بھائی ایک بڑا فرق ہے نا عورت اور مرد میں، ہے نا بڑا فرق. آپ نے اپنی بہن کو دیکھا ہے نا؟ ارے بھائی دیکھو آپ کی بہن کے اور آپ کے چہرے میں تھوڑا فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے نا. آئینے میں کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ تو سمجھ لو میں فرق کیا بتا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے تو مرد ہے، میں تجھے داڑھی دے رہا ہوں، داڑھی دے رہا ہوں، داڑھی دے رہا ہوں، داڑھی دے رہا ہوں. تو حجام کے پاس میں جاتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے. میں جب مرد نہیں، مرد نہیں، مرد نہیں، مجھے مرد رہنا پسند. ارے اللہ نے مرد کے چہرے پر داڑھی دی ہے. اگر اللہ کو مرد کے چہرے پر داڑھی اچھی نہیں لگتی تو وہ ارے بولو نہ دیتا. ابھی آپ دیکھو جنگل کا شیر راجا ہوتا ہے، وہ ہے شیر ببر. قاری احمد علی مجھے یہ بولتے ہیں، جیسے میں آیا یا کہیں اگر اگلے دن میرا پروگرام ہے اور ان کا ایک دن پہلے پروگرام ہے تو قاری احمد علی ایسے اعلان کرتے ہیں آئندہ کل شیر ببر آنے والا ہے. مطلب میرے بات میں کہتے. تو میں کہتا ہوں دیکھو جنگل کا شیر راجا ہے، اس کو اللہ نے کیا دی ہے؟ ارے بولو نا بھائی، داڑھی دی ہے نا. اگر شیر ببر کی داڑھی آپ کاٹ دو، اللہ کی قسم بندر بھی اس سے ڈرے گا نہیں. اگر اس نے آواز بھی نکالا گر رہا ہے بھی تو بندر میں جا بیوقوف مت بنا. شیر نہیں ہے، ببر. تو اللہ نے مرد بنایا، مرد دکھو، مرد نظر آؤ. اور دوسری خاص بات یہ، اب اگلا بڑا خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان جوانوں، نبی نے ہم سے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں. اب اس کی ڈیٹیل بڑی پیاری ہے، سنو. نبی نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. آج ہمارے بچے، آج مسلمان جوان اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں. اتنے کھوکھلے ہو گئے مولانا کہ ایک پنچ مارو تو 3 پلانٹی کھائیں گے، 3 راؤنڈ گریں گے. اتنے کھوکھلے ہو گئے. کائے سے کھوکھلے ہو رہے ہیں؟ نشہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نشہ. اچھا سن لو، نشہ صرف اسی نہیں کہتے ہیں جو بوتل میں ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں مولانا؟ نشہ وہی ہے حرام جو بوتل میں، شراب. اور بولتے بھی باقاعدہ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل. کیا بولتے؟
نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل. تو میں کہتا ہوں بوتل نہیں ناچتی، تو ناچتا. ناچتے ناچتے نالیوں کے کنارے تو پڑا رہتا، اور پھر جب تو نالیوں کے کنارے پڑا رہتا تو کتے پانی پلا کر جاتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ارے سمجھئے. تو اللہ نے تجھے ایمان والا بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور تو نشے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. اور اب آگے سن لو، نشہ صرف وہ نہیں ہے. گودرا کے جوانوں، میں دیکھ رہا ہوں اس علاقے میں، گودرا کے جوانوں، او میرے گودرا کے بھائیوں، نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بوتل میں ہے، بلکہ نشہ وہ بھی ہے جو پڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو سگریٹ میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو بیڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو مانک چند میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو گوا میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو تو پان ٹپری پر جا کر کہتا ہے 300 120 ڈال. نہیں سمجھے؟ پان ٹپری پر جا کر کیا کہتا؟ ارے بولو 300 120 کل ملا کے 420. تو اس کو شرم آتی کہنے کو کہ 420 آیا، اس لیے 420 ڈائریکٹ نہیں بولتا. کیا بولتا ہوں؟ 300 120. کھوکھلے ہو رہے ہیں. میں نے ابھی 2-3 جوانوں کو سلام کیا مولانا احمد آباد میں، سلام کیا زور سے. میں نے السلام علیکم، میرا اسٹائل ہے میں زور سے سلام کرتا ہوں. تو وہ جوانوں نے جواب کیسے دیا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا ہوگا؟ تو بولے منہ نہیں کھل رہا ہوں. مطلب پہلے تو بہت کھلتا تھا. منہ نہیں کھل رہے نا کئی جوانوں کے. سمجھ گئے اشارہ؟ کئی جوانوں کے منہ نہیں کھل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے پڑی کھا کر، اور کچھ تو ایسے ہیں جاوید میاں 200-300 روپے کی پڑی کھاتے ڈیلی. ارے یارو، اگر 200-300 روپے کی پڑی کھاؤں گے تو یاد رکھو، ایک تو تم اپنے آپ کو خودکشی میں مبتلا کر رہے ہو، آتما ہتیا کر رہے ہو. اب اگر دیکھو ڈیٹیل سن لو، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آتما ہتیا وہی ہے جو پنکھے پر لٹک کر ہوتی ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ آتما ہتیا وہی ہے جو ٹرین کے سامنے کود کر ہوتی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آتما ہتیا وہی ہے جو کنویں میں کود کر ہوتی ہے یا بلڈنگ پر سے کود کر ہوتی ہے، آتما ہتیا صرف وہ نہیں ہے. آتما ہتیا وہ جو پنکھے پر لٹک کر ہوتی ہے وہ 3 منٹ میں ہو جاتی ہے. آتما ہتیا جو ٹرین کے سامنے ہوتی ہے وہ 1.5 منٹ میں ہو جاتی ہے. آتما ہتیا جو زہر کھا کے ہوتی ہے وہ 10-12 منٹ میں ہو جاتی ہے نا. لیکن یہ جو تو پوڑی کھا کر رہا ہے یہ 10-15 سال میں آتما ہتیا ہوتی ہے. لیکن آتما ہتیا یہ بھی ہے کیونکہ کمپنی نے کلیئر لکھ دیا، اصول ہے حکومت کا، گورنمنٹ کا، کہ جو مکار ہے، حکومت مکار ہے، بدماش ہے، ان کو دھندا بھی کرنا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، کوئی آبجیکشن نہ لیں تو وہ کمپنی والے کو کیا کہتے ہیں، بھیا تو لکھ دے انجوریز ٹو ہیلتھ، نقصان ہے تیری صحت کو، کینسر ہو جائے گا، تو لکھ دے. اور پھر بھی اگر وہ کھا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. تو حکومت اتنی کمینی ہے کہ جب تم کو معلوم ہے اس سے کینسر ہو رہا ہے تو پرمیشن دے کیوں رہے ہیں. لیکن حکومت کو سب سے زیادہ پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ اسی سے ملتا ہے. اس لیے آپ دیکھو گودرا والوں، ایک بات یاد آ گئی، حکومت کو پیسہ نشے کے کاروبار سے سب سے زیادہ ملتا ہے. اس لیے جب کورونا پہلا کورونا ختم ہوا تو مسجد پہلے نہیں کھلی، مندر پہلے نہیں کھلے، اسکول پہلے نہیں کھلے، حکومت نے سب سے پہلے بیوڑوں کا انتظام کیا. بیوڑوں کا، بیوڑے سمجھتے ہیں؟ شرابیوں کا. اب شرابی ایک دم خوش ہو گئے، ماشاء اللہ حکومت سب سے زیادہ خیال ہمارا. لیکن ان کو معلوم نہیں کہ حکومت کو معلوم ہے بیوڑے تو پیسے دے گا، پیسے ہم کو کون دے گا؟ تو دے گا. تو اس لیے یارو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سے کینسر ہوگا، مرو گے. تو میں صاف طور سے ایک مفتی ہوں، فتویٰ منگا لینا کہیں اور سے کہ جس کو یہ معلوم ہے کہ اس میں زہر ہے، کینسر کی یہ مرض ہے اور یہ بیماری ہے، اس کے باوجود بھی وہ کھا رہا ہے تو وہ باقاعدہ آتما ہتیا کر رہا ہے. اور آتما ہتیا حرام ہے. بخشش ارے بولو نہیں ہے. آؤ اب آخری بات کہ میرے جوانوں اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو سیو کرو، مضبوط بنو، اپنے آپ کو اندر سے مضبوط بناؤ، جیم کرو. ڈبے والی باڈی نہیں ہونا. ڈبے والی باڈی سمجھتے ہیں؟ ہاں بوائلر.
بائلر باڈی وہ نہیں ہونا. بہترین اپنے آپ کو اندر سے مضبوط بناؤ, کیونکہ نبی نے یہ کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. اور آؤ اپنے آپ کو اندر سے مضبوط بناؤ اور اس ارادے سے مضبوط بناؤ کہ اے اللہ میں تیرے دین کی خدمت زیادہ سے زیادہ کروں گا. کہو انشاءاللہ. میں نماز مضبوط رہوں گا تو نماز زیادہ سے زیادہ پڑھوں گا. اب آؤ مسلمانوں, آؤ, میں پورے ملک کے حالات دیکھ رہا ہوں. اکثر ہمارے مار کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اکثر ہمارے لٹ جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہماری قوم میں مخبروں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, خبریوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے, باطنی داروں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں ایک نیتا بھی ہوں, مجھ سے پولیس والے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ فلاں جگہ پر جھگڑا ہوا, تمہارے 40 لڑکوں کے نام آئے ہیں اور سب کے نام پورے ان کی پہچان کے ساتھ آئے ہیں. تو پولیس والا خود ہنستے ہوئے کہتا ہے ہم کو تھوڑی معلوم تھا, تمہارے لوگوں نے لا کے بھی نہیں سمجھا. اچھا, یہ قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے, یہ قوم کے مخبروں کا حال یہ ہے, یہ پولیس والوں پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں. اگر ایس پی صاحب نے, پولیس والوں نے ایسا گلے میں ہاتھ ڈال دیے اور اگر پروگرام میں نام لے لیے تو ماشاءاللہ کسی کے نہیں ہوتے. یہ سمجھ گئے اشارہ؟ کسی کے نہیں ہوتے. مخبری کرو مخبری, مگر مخبری کس بات کی کرو کہ اگر کوئی شراب کا اڈا چلتا ہوگا, سنو ادھر, اب بڑی خاص بات کہہ رہا ہوں, اگر کوئی شراب کا اڈا چلتا ہوگا, میرا 9 دن پہلے کا بیان اٹھا کر دیکھو, 7 محرم کو میں نے بیان کیا میرے شہر میں, ایک جگہ پر بیان کیا, مسلمانوں کا ایریا تھا, وہاں نشہ کا کاروبار چل رہا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر کوئی نشے کا کاروبار کرتا ہے مجھے بتاؤ, میں مخبری بن کروں گا اور ایس پی کو بتاؤں گا. اچھے کام کی مخبری کرو, لیکن مخبری تم ایک دوسرے سے دشمنیاں نکالنے کے لیے کر رہے ہو. مخبری تم ایک دوسرے سے حسد اور جلن میں کر رہے ہو. مخبری تم ایک دوسرے کو دبانے, کچلنے اور پریشان کرنے کے لیے کر رہے ہو. سنو 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 گودرا والو, یہ بات تم کو کوئی نہیں کہے گا, میں کلیئر طور سے یہاں نہیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہم ایک دوسرے کو مخبری کے ذریعے سے تکلیف پہنچا رہے ہیں, یہاں تک کہ غلط خبریں دے کر ہم کسی کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتے ہیں. سنو گودرا کے مسلمانوں, نبی نے یہ کہا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اور نبی نے یہ کہا ہے کہ مسلمان وہ ہوگا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی. آج تم نماز بھی پڑھ رہے ہو, مخبری بھی کر رہے ہو, زکات بھی دے رہے ہو, حج بھی کر رہے ہو, عمرے بھی کر رہے ہو, مخبری بھی کر رہے ہو. مخبری کرو لیکن اچھائیوں کے لیے کرو کہ ہمارے محلے میں ایس پی صاحب, کلکٹر صاحب, ہمارے محلے میں 2 نمبر کا کام چل رہا, ہمارے محلے میں وہ فلاں آدمی انلیگل طریقے سے شراب بیچ رہا, چوری چھپے نشے کا کاروبار کر رہا, کرو اس کی مخبری. میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے, لیکن کسی مسلمان کو ستانے کے لیے اور کوئی اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے غلط خبریں دے کر اگر اس کو تم تکلیف دے رہے ہو تو یاد رکھو اللہ کا دستور ہے کہ اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو تم بھی بخشے نہیں جاؤ گے. ایک بات یہ کہہ رہا ہوں اور مسلمانوں سنو کہ خدا کے واسطے حسد اور جلن کو اپنے دلوں سے نکالو, دماغوں سے نکالو. پیارے آقا نے کیا فرمایا, ایمان والے کی صفت کیا ہوتی ہے؟ پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے, اور نبی نے حکم دیا کہ حسد مت کرو, جلو مت, بغض مت کرو. آج ہم کو اپنے پڑوسی کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی. کیوں؟ میں ایمان تھا تو جب میں پہلے 2 ویلر پر تھا اور پھر اچانک 2-3 سال بعد میں نے سیکنڈ 4 ویلر لیا, ماروتی, تو پورے شہر میں چرچا چلنے لگا, کہاں سے آ رہا, کہاں سے آ رہا, کہاں سے آ رہا, کہاں سے آ رہا. پھر چرچا چلنے لگا چاروں طرف سے آ رہا. تو مجھے جب پتا چلا تو میں نے جمعہ کے بیان میں کہا بے وقوفو, 6 طرف سے آ رہا. نہیں سمجھا؟ رائٹ, لیفٹ, بیک, فرنٹ,
اوپر نیچے. تو جو دو مین سائڈ ہے اوپر اور نیچے تو تم بھول گئے. نیچے سے ہنڈے نکلتی. ہنڈے کہاں سے نکلتی؟ ارے بولو. نیچے سے. اور اوپر سے نوٹوں کی ارے بولو بارش ہوتی. اور سنو میرا ڈائلاگ, بڑا عجیب ڈائلاگ میں نے اس وقت کہا تھا, اس کے بعد میں سارا جملہ ہی بند ہو گیا. تو لوگوں کا بولنا, کبھی کبھی لوگوں کا علاج کرنا پڑتا ہے. تو اب جب جیسے ہی میرے پاس سیکنڈ فور ویلر آئی تو میں نے ایک جملہ کہا جاوید بیان میں نے یہ جملہ کہا کہ سنو, جب اللہ قوم کے دلالوں کو, قوم کے مخبروں کو, قوم کے لچوں کو, قوم کے لفنگوں کو, قوم کے دو نمبریوں کو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھما سکتا ہے, فارچونر اور اسکارپیو اور ارٹیکا میں, تو کیا قوم کے امام کو سیکنڈ ماروتی بھی نہیں گھما سکتا؟ نہیں سمجھا؟ ارے بھائی قوم کا دلال فارچونر میں گھوم رہا ہے تو امام کم از کم ماروتی بھی نہیں گھوم سکتا ہے. ارے جلن ختم کرو. اور سنو, اتنی خطرناک چیز ہے یہ آپس میں جلنا, کتنی خطرناک چیز ہے. سنو, اگر آپ کے پڑوس میں اگر اللہ کسی کو کچھ دے رہا ہے تو آپ نے خوش ہونا, آپ نے خوش ہونا. اور کیا کہنا, اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ دعا کیسی کرنا, اے اللہ میرا بھائی وہ جو میرا پڑوسی پہلے سائیکل پر جاتا تھا, آج اس نے نئی پیشن لیا ہے, نئی شائن لیا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے میرے مولا, آج وہ شائن پر گیا نا مجھے بہت خوشی ہوئی. اے اللہ اس کو شائن دیا نا مجھے بھی دے دے. لیکن ہماری دعا ایسی نہیں رہتی, مجھے نہیں دیا چلے نا. نہیں سمجھا؟ مجھے نہیں دیا چلے گا مگر اس سے چھین لے. ارے بولو, مسلمانوں میں یہ عام بیماری ہو گئی. بولو, ایک دوسرے سے جل رہے ہیں, جبکہ ایمان والے کی صفت یہ بتائی گئی کہ ایمان والا اگر اپنے ایمان والے بھائی کو خوش دیکھے تو خوش ہو جائے. بلکہ عجیب چیز نبی نے کہا ہے کہ جب تم کسی کو خوش دیکھو, سنو سنو کتنا اچھا جملہ مجھے یاد آ گیا. نبی نے کہا ہے کہ جب تم کسی کو خوش دیکھو, مسکراتے دیکھو تو دعا کرو. کیا دعا؟ اضحک اللہ سنک, اللہ تجھے زندگی بھر ہنستا رکھے, اللہ تجھے زندگی بھر مسکراتا رکھے. اگر کسی کو خوش دیکھو تو نبی نے کہا کہ اگر کسی کو خوش دیکھو تو دعا دے دو, اضحک اللہ سنکا, اللہ تجھے عمر بھر ہنستا رکھے, دعا دے دو. لیکن ہمارا مسئلہ کیسا ہے, اگر کوئی ہنستے دیکھا, اچھا بہت ہنس رہا ہے, نہیں سمجھا, بہت ہنس رہا ہے, سیٹنگ کرنا ہو نہیں ہے. جو سن لو ایک بڑے عجیب جملہ کہ جو کسی سے حسد کرتا ہے, جو کسی سے جلن کرتا ہے, تو وہ اس سے دشمنی نہیں کرتا, اس کی دشمنی ڈائریکٹ اللہ سے ہوتی ہے. مجھے اللہ نے فارچونر دے دیا اور تم جل رہے ہیں, تو تمہاری دشمنی میرے سے نہیں ہوئی, تمہاری دشمنی کس سے ہوئی؟ اللہ سے. کیونکہ مجھے فارچونر کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے نا. اور اللہ سے دشمنی میں اچھے اچھے ٹکے نہیں, تو اگر تو جلے گا تو تو بھی نہیں ٹکے گا. اس لیے آخری بات سنو کہ اب یاد رکھو, اپنے اندر سے حسد کی لعنت کو ختم کرو, کرے گے انشاءاللہ. اور آخری پیغام سن لو, آخری پیغام, بربادی کی بڑی وجہ, ابھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا ہے, تم بھی تو کھانا کھا کے آئے ہوں گے, اس لیے اب میں ختم کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آخری پیغام سن لو. آج سے 1500 سال پہلے قرآن نے کہا تھا, کیا کہا تھا؟ سنو, بڑا پیارا پیغام, بڑا پیارا پیغام. آج سے 1500 سال پہلے قرآن نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَنَازَعُوا, قرآن نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا, جھگڑنا مت, آپس میں جھگڑنا مت. وَلَا تَنَازَعُوا, قرآن نے کہا, اللہ نے کہا, پوری امت یہ پیغام سنے کہ اللہ نے کہا آپس میں جھگڑنا مت, ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا, تم کمزور ہو جاؤ گے, وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں. آج آپس میں جھگڑ جھگڑ کر ہم کمزور ہو گئے, ہوا اکھڑ گئی. مولانا بہت اہم بات کہ آج آپس میں مسلمان جھگڑ جھگڑ کر ہوا اکھڑ گئی. آج کم نہیں ہے ملک میں, سنو, کم نہیں ہے, 35 کروڑ تو آدھار کارڈ کے حساب سے. کتنے؟ کم نہیں ہے, بہت ہے.
35 करोड़ तो आधार कार्ड के हिसाब से है, इलीगल कितने हैं क्या मालूम। और ये भी सुनो एक खतरनाक बात, ये बकायदा हमको दबाने कुचलने डराने के लिए बार बार ये कहा जाता है लघुमती लघुमती, माइनॉरिटी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक लघुमती। ये क्यों कहा जाता मालूम आपको? जब अगर जैसे मैं अच्छा मजबूत हूं, लेकिन अगर 10 लोगों ने मुझे कहा बार बार क्या बात है आज बीमार दिख रहे हो, फिर 2 मिनट के बाद में कोई दूसरा मिला, मुफ्ती साहब कुछ तबीयत खराब है क्या? तो जब 10 लोग पूछेंगे तो तबीयत खराब नहीं थी मगर अब खराब हो जाएंगी। तो ये हमको दबाने और कुचलने के लिए क्या कहा जाता लघुमती लघुमती। कुछ लघुमती नहीं है, अक्षरमती है, ये फंडा है। ये क्या है? क्योंकि मैं नेता हूं ये फंडा है। कोई आप कमी नहीं हो, अकलियत में नहीं हो, माइनॉरिटी में नहीं हो, लघुमती में नहीं हो। अल्लाह का शुक्र है तादाद में भी अच्छे हो, और अल्लाह का शुक्र है माल भी अल्लाह ने दिया है, ताकत भी अल्लाह ने दिया है, पावर भी अल्लाह ने दिया है। हाँ, एक पावर जो तुम्हारे पास में होना चाहिए था, वो सियासी पावर भी तुम्हारे पास में होना चाहिए था, जो आज तुम्हारे इंतशार की वजह से खत्म हो गया। आज तुम तकसीम हो गए, और ये शैतान प्लान मंसूबे के तहत ये तुमको इलेक्शन के वक्त तकसीम करने के लिए आ जाते हैं, और एक से दलालों को तुम्हारे बीच में छोड़ देते हैं कि तुम तकसीम हो जाओ। और एक वक्त ऐसा आएगा, सुन लो, मैं एक सियासी नेता हूं, आपको कह के जा रहा हूं, इनके प्लान ये है, इनके मंसूबे ये है कि तुमको इतना तकसीम कर दिया जाए कि तुम MLA तो दूर की बात, मेंबर पार्लियामेंट तो दूर की बात, तुम्हारी नगर पालिका और काउंसिलर की हैसियत भी खत्म हो जाए। इनकी साजिशों को समझो, इनके मंसूबों को समझो। इसलिए आखिरी कुरान का पैगाम देकर बात खत्म कि अल्लाह ने कहा वला तनाज़ऊ, आपस में झगड़ना मत, वरना क्या होगा फतफशलू, तुम कमजोर हो जाओगे, वो तज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा अरे बोलो उखड़ जाएगी। आज हमारी कोई सुन रहा नहीं, कोई सुन रहा नहीं, तो ताकत बनाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई, इल्म की तरफ कदम बढ़ाएंगे, कहो जोर से इंशाअल्लाह। बल्कि मैं एक बात कह के जा रहा हूं कि एक वक्त भूखा रहना पड़े चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, दीन की भी बेहतरीन तालीम दो, दुनिया की भी। हम याद रखो, मुफ्ती साहब ये लोग क्या समझते हैं कि मुल्ला लोग हैं, ये दुनिया की तालीम की बात ही नहीं करते हैं। अरे मैं खुद, मेरे घर में 6 डॉक्टर हैं, और मैं खुद 14 साल तक मैंने डॉक्टरों को पढ़ाया है, और इसी हुलिये में डॉक्टरों के पेपर चेक करने जाता हूं। समझ रहे आप? लोग कहते थे ना पहले मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मैंने कहा कहावत गलत है, मुल्ला की दौड़ पार्लियामेंट तक। जब ऐरे गहरे जा सकते हैं तो इमाम साहब क्यों नहीं जा सकते हैं? नहीं समझा? लेकिन अगर अच्छा आदमी आया, इमाम आदमी आया, हाफिज आलिम आया, तो हमारे जैसे बेवकूफ क्या कहते हैं, मुफ्ती साहब आपका काम नहीं है वो, मेरे जैसे 420 का काम है वो। अरे अच्छे लोग आएंगे तो गंदगी, अरे बोलो भाई, दूर होगी। मैं जब सियासत में आया, सियासी नेता भी सियासत में आया, तो लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, और जब अल्लाह ने मुझे पावर दिया और जब अच्छे अच्छे काम होने लगे, तो अब वही लोग जो हराम का फतवा देते थे, अब जब उनके डंडे बचाता हूं तो वो क्या कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब से अल्लाह ने बहुत ऊंचा काम लिया, डंडे बचे हमारे। समझ रहे आप? तो ये कौम बड़ी अजीब है ये कौम बड़ी अजीब है। इल्म की तरफ कदम बढ़ाओ, सियासी एतबार से भी पावर हासिल करो। सियासत दीन का हिस्सा है। अल्लामा इकबाल ने यह भी कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। यानी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि दीन और सियासत को अलग अलग कर दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। हमने दीन और सियासत को सियासी एतबार से भी मजबूत हो जाओ। इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे, अभी तुम्हारे यहाँ कब होता होगा इलेक्शन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हमारे यहाँ देखता हूँ और पूरे मुल्क में जाता हूँ, इलेक्शन आया तो हमारे यहाँ घर घर दलाल पैदा हो जाते हैं। कैसे वोट फोड़ना है,
کیسے تقسیم کرنا ہے. اچھا اتنے حسین نام پر پھوڑتے ہیں, ایسا لگتا ہے یہ تو اپنا ہے. سازشیں سمجھو, سیاست بھی سمجھو, کیونکہ مومن کے بارے میں نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا, یعنی مومن باولا نہیں رہتا. تو کرے گا انشاءاللہ, ہے نا. اپنے محلے سے نشے کے کاروبار کو ختم کرے گے, کہو انشاءاللہ. تعلیم کو عام کرے گے. بس یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں جو اللہ نے ذہن میں ڈال دیا اور میں نے کہہ دیا. اور اب آخری یہ بات کہوں گا کہ ترنگا ہماری جان ہے, ہمارا سمان ہے, ہماری شان ہے, ہماری آن ہے, ہماری بان ہے. لیکن میں آج آپ کے اس مسجد کے بیان سے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر سے اگر بول رہا ہوں تو اس کو تھوڑی سی شرم آ جائے. تو میں نے کہا کل کے روز کہ صاحب ہم نے آپ کی بات مان لیا, گھر گھر ترنگا لگا لیا, گھر گھر ترنگا ہو گیا. اب گھر گھر روزگار کی اسکیم کب چلے گی؟ نہیں سمجھا. گھر گھر روزگار کی اسکیم کب چلے گی؟ یہ کتنے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بھائی, کتنے بے روزگار رات کے 1-2 بجے تک کے چوراہوں پر ٹیبل توڑتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. بے روزگاروں کی بھی فکر کرو. لیکن میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ تمہارا روزگار کوئی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. نبی نے کہا ہے نوم الصبح یمنع الرزق. صبح کا سونا میرے الفاظ نہیں, سنو حکومت سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پریشد نے, ہمارے محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے. اب مسلمان کو اگر روزگار نہیں ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو صبح کا سونے والا ہے اور فجر کا چھوڑنے والا ہے وہی بے روزگار ہوگا انشاءاللہ. جو فجر کا 5 وقتہ نمازی ہے, اللہ کی ذات سے یقین کے ساتھ اس کے گھر میں کہہ رہا ہوں, اللہ اس کے گھر میں کبھی بے روزگاری کو آنے نہیں دے گا, کیونکہ نبی کا وعدہ ہے. اور نبی نے کہا صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے. اب تو 9 بجے نواب جیسا اٹھے گا اور برش کرے گا تو ظاہر بات ہے روزی تو تیری رکے گی. تو خیر ہمارا روزگار کسی حکومت کے ہاتھ میں, ارے بولو نہیں ہے, ہمارے اپنے ہاتھوں میں. محنت کرو, حرام کا کھانے کی دل اور دماغ سے نکال دو, بیاج اور سود کا کاروبار کرنے کا دل دماغ سے نکال دو, کسی کا مال ہڑپ کرنے کا خیال دل اور دماغ سے نکال دو, حلال کی کوشش کرو, پھر دیکھو اللہ کیسے روزگار کے دروازے کھولے گا. کرے گا انشاءاللہ. اچھا پھر بلائیں گے مجھے, ارے بولو پھر بلائیں گے. ہاں میں مولانا شعیب صاحب, اللہ نے چاہا اگر وہ تاریخ میری کہیں اگر بڑا کوئی کام نہیں آیا تو انشاءاللہ میں 11ویں مہینے میں پھر گودرا میں آؤں گا. اور خاص بات میں مسجد میں ہوں اس لیے آپ سے کھلی باتیں کرا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عالم بنایا, مفتی بنایا, نیتا بنایا, پروفیسر بنایا, میڈیا کا چینل کا مالک بنایا, تو باولا بھی نہیں ہے میں. سمجھ گئے. کچھ لوگوں کے دماغ میں کیا رہا تھا, نہیں وہاں ڈینجر مولانا ہے, نہیں مجھے باہر بلاؤ, اسٹیج پر بلاؤ, ایس پی کو بلاؤ, کلیکٹر کو بلاؤ, RSS والوں کو بلاؤ, پجاریوں کو بلاؤ. اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ کہاں کیسی بات, ارے بولو کرنا ہے. بلکہ اللہ کا شکر ہے, آپ کو یاد ہوگا جب میں آیا تھا کچھ سالوں پہلے تو آپ کے یہاں کی حکومت کے لوگ بھی بڑے خوش ہو گئے تھے. تو ہم تو ایکتا کے پجاری ہیں. ہمارے دھرم نے ہم کو ایکتا اور امن کی تعلیم دیا ہے. ارے ہمارا دھرم تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری زبان اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو, لیکن جو سخت ہم جملے بولتے ہیں وہ اینٹی بائیوٹک رہتا ہے. اور کبھی کبھی اتنا ڈوز دینا, ارے بولو بھائی, ضروری ہوتا ہے. ان کو ان کی اوقات یاد دلانا, ارے بولو ضروری ہوتا ہے. اور یاد رکھو ایسے بولنے والے ملک میں 1-2% پاگل بچے ہوئے ہیں, کیونکہ ہر آدمی اپنے آپ کو آج کے زمانے میں سیف رکھ رہا ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کو خراج بھی آئے, سمجھ گئے آپ. تو ہر آدمی کیا کر رہا ہے سیف, ڈونٹ ٹچ می, کہیں سے بھی مجھے آج نہ آئے. لیکن ہم نے تو سوچ لیا ہے بولیں گے
ظلم کے خلاف لڑتے رہیں گے. اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے ہمارے باپ دادا نے لڑا تھا. NRC کے ٹائم پہ میرا نعرہ بہت مشہور ہوا تھا اور چینل والوں نے میرے خلاف بتایا تھا, مطلب بھڑکا کر بتایا تھا, یہ دیکھو مفتی ہارون کیا کہہ رہا ہے. اس وقت میں نے نعرہ لگایا تھا, کیا نعرہ لگایا تھا اس وقت NRC کے ٹائم میں نے نعرہ لگایا تھا جب حکومت سے لڑائی شروع تھی, تو اس وقت میں نے نعرہ لگایا تھا, بابا لڑے تھے گوروں سے, دادا لڑے تھے گوروں سے, ہم لڑیں گے چوروں سے. ہم لڑیں گے چوروں سے. اور اس وقت میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ فرق کچھ نہیں ہے, اس زمانے میں ہمارے باپ دادا گورے انگریزوں سے لڑ رہے تھے اور ابھی ہم کالے انگریزوں سے لڑ رہے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ تو کبھی کبھی ایسے ڈوز بھی دینا, ارے بولو, ضروری ہے. تو ایسے جو لوگ بچے ہیں ان کے لیے دعا کرو گے نا؟ ارے بولو بھائی. اچھا اب آپ اندازہ لگاؤ, 3 مرتبہ میرا چینل بند ہو گیا, تو اس کا مطلب حکومت کتنا محبت کرتی مجھ سے. صحیح ہے نا؟ اچھا میں نے چینل کیوں کھولا؟ حالانکہ ایک سچی دل سے بات بتاؤ, چینل ہماری لائن تھی کیا؟ ارے بولو نا یار, ہم مولوی ملا, ہم چینل کیوں کھولے, ہم پیپر کیوں نکالے, مگر تم نہیں کرتے نا کام. اور جب کوئی مولوی کرتا تو تم کہتے تمہارا کام نہیں ہے, تو ہم کہتے تو کرنا. تو بھی نہیں کرتا اور کرنے بھی, ارے بولو, نہیں دیتا. اور اس وقت کا سب سے بڑا ہتھیار میڈیا ہے, اس لیے میں نے ہاتھ میں کیا لیا؟ میڈیا لیا. اور ایسے میں پروگرام میں جاتا ہوں تو مسلمان بولنے بھی نہیں دیتے ہیں. کبھی کبھی جس کے کچھ پروگرام میں, یہ تو گودرا والوں کی ڈیرنگ ہے, وہ بولتے ہیں آپ بولو بنداس, یہ تو گوندرا والوں کی ڈیرنگ ہے. ورنہ اکثر جگہ کیا ہوتا ہے, میرے نام سے گھبراتے ہیں, مفتی صاحب تھوڑا. تو جب میں دیکھتا تھا کہ امت اتنی ڈرپوک ہو چکی ہے, تو میں نے خود نے چینل کھول لیا کہ میرا چینل, میرے باپ کا قصہ ختم, میرا کوئی مالک نہیں, میرا باس کون؟ اللہ, اور جو ہوگا کون کرے گا؟ تو آج میں بولتا ہوں, ڈیرنگ سے بولتا ہوں, رات دن بولتا ہوں, کھلے عام بولتا ہوں, لاکھوں لوگ سنتے ہیں, حکومت سنتی ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اس وجہ سے کہ اللہ نے علم دیا ہے, جوتا مارو تو کیسے مارو اس کا بھی ٹیکنک ہے. نہیں سمجھے آپ؟ کسی کو کتا بولو تو کیسے بولو اس کا بھی, ارے بولو, سمجھ رہے کرے گا دعا میرے لیے انشاءاللہ, ہے نا. اور روز سنا کرو, میرے چینل کا نام ہے وائرل نیوز لائیو, سبسکرائب کر لو. اور جمعرات کو میرا بیان ہوتا ہے لائیو 9:30 بجے, پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, اور حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے. کیونکہ میرا کیا ماننا ہے مفتی صاحب کہ مریض کو ٹائیفائڈ ہے تو آپ اس کو ملیریا کا ڈوز مت دو, جو بیماری چل رہی ہے اس کا ڈوز دو تو اثر کرے گا. اب اس کو ہے ملیریا اور آپ ڈوز دے رہے ٹائیفائڈ کا, تو میں کیا کرتا ہوں, جو بیماری دیکھتا ہوں ہفتے بھر اس کے حساب سے ڈوز لیتا ہوں. تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سنایا کرو, سمجھے, بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ علماء بڑے نرالے نرالے انوکھے انوکھے انداز میں کام کر رہے ہیں. چلو زور سے درود شریف پڑھ لو. بھائی 2 اشعار سناؤں آپ کو, 2 اشعار سناؤں. بھائی ضد ہے کہ میں نعت یہ پڑھتا ہوں. ایک منٹ ادھر دیکھیں آپ. ہم آقا کے ماننے والے ہیں, بہت پیاری نظم ہے. حکومت کو بھی پیغام جائے گا کہ ہم لوگ کتنے امن پری پسند ہے. ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے, ہم لوگ صحابہ والے ہیں, ہم دہشت گردی کیا جانے. ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم آقا کے ماننے والے ہیں, ہم فرقہ پرستی کیا جانے,
ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی بولو کیا جانے۔ اگلا شعر دیکھیں، الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے۔ آخری شعر اور پھر دعا، دعا کسی نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے جب کوئی اس سے نہیں مانتا۔ آخری شعر، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا اتنی سی ادا پہ اترایا، چاند پر جا رہے ہیں اور اترا رہے ہیں، کیوں؟ بیچ میں خبر آئی تھی کہ چاند پر جو گیا اس نے یہاں نیچے آ کر کہا کہ وہاں پر پلاٹنگ ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا پاگل، گودرا میں تجھے جگہ کم پڑ گئی، پہلے یہاں اچھے سے رہے، بعد میں یہاں اگر جگہ ختم ہو گئی تو خیر آئیے آخری شعر، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا اتنی سی ادا پہ اترایا، اور میرے نبی کہاں تک گئے دیکھے، جو چاند پہ جا کے لوٹ آیا اتنی سی ادا پہ اترایا، وہ عرش معلا قرب خدا، وہ عرش معلا قرب خدا، سدرا کی بلندی کیا جانے، زور سے بولنا، ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم لوگ صحابہ والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔